بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل چکے تھے۔ دوستو، خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی۔ دوستو، بہلول دانا اکثر نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آتے رہتے تھے، اگرچہ انہیں معلوم تھا اس مغرور عباسی خلیفہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ اسے بہلول کی وہ باتیں چبھتی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور امراء بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون الرشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کے ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود پہل کرے گا۔ اس نے بہلول دانا سے کہا کہ بہلول، میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول کہنے لگا کہ کیوں نہیں جناب، ضرور دوں گا۔ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ نہیں جناب، انگور بالکل حرام نہیں ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے تو پھر کیا حکم ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ جناب، کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون نے آگے سے کہا کہ اب یہی شخص انگور کھا کر اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر کیا کہو گے؟ جناب بہلول دانا نے جواب دیا کہ جناب علی، کوئی مذائقہ نہیں، جتنی دیر چاہے دھوپ میں بیٹھ سکتا ہے۔ دوستو، ہارون الرشید نے فرمایا تو پھر بہلول، تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ دوستو، ہارون الرشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول نے ہارون سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کر سکتا ہوں تاکہ آپ کے جواب سمجھنے میں آسانی رہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ عالی جناب، یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ بہلول نے پھر کہا کہ اس کے بعد اگر اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو تکلیف ہوگی؟ ہارون بولا کہ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ بہلول بولا کہ اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا ہوگا؟ ہارون الرشید مسکرانے لگا اور اس نے کہا کہ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو بہلول، اس سے تو اس کا سر پھٹ جائے گا، خون بہنے لگے گا۔ بہلول نے بڑے نرم لہجے میں بات سمجھائی کہ عالی جناب، آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کے برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اسی لیے دین اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ یہاں میں بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، کیا پھر بنا، صلح ہوئی کہ نہیں؟ بہلول نے کہا کہ آج اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ اپنی عیش و عشرت سے انہیں فرصت ہی نہیں۔ کچھ عرصہ بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہلول قبرستان میں بیٹھے۔ قریب جا کر پوچھا، بہلول آج یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، آج بھی بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر کیا بنا، صلح ہوئی کہ نہیں؟ بہلول نے کہا کہ آج بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ محترم ناظرین، ایک دن بہلول دانا ہارون الرشید کے محل پہنچے تو دیکھا کہ مسند خلافت خالی ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ فوراً بے دھڑک اوپر گئے اور ہارون الرشید کی جگہ تخت خلافت پر بیٹھ گئے۔ جب درباریوں اور غلاموں نے دیکھا تو فوراً بہلول کو تخت حکمرانی سے نیچے اتارا اور قید کر کے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ درد کی شدت کے باعث بہلول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت ہارون الرشید بھی آ پہنچا، دیکھا کہ بہلول رو رہے ہیں۔ اس نے محافظوں سے ان کے رونے کا سبب پوچھا۔ غلام نے پوری کیفیت سنا دی۔ ہارون الرشید نے انہیں ڈانٹا اور بہلول کی دلجوئی کی۔
بہلول نے کہا میں اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے حال پر رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں تیری جگہ صرف چند لمحے بیٹھا مگر اتنی مار کھائی اور مصیبت جھیلی، اور تو جو عمر بھر سے اس مسند پر بیٹھا چلا آ رہا ہے اور تجھے اپنے انجام کی فکر بھی نہیں، تو رو رہا ہوں کہ تیرا کیا حال ہوگا جب اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ دوستو، بہلول دنا کی ایسی بے شمار حکایات جو اللہ کی یاد دلانے کا باعث ہیں کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ ایک دن ایسے ہی ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دے دی اور کہا کہ میاں بہلول، یہ چھڑی میں تم کو امانت کے طور پر دے رہا ہوں، ایسا کرنا اس دنیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے زیادہ بے وقوف تو دنیا میں نہیں ہے، تو اگر تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف کو ملے تو اسے دے دینا۔ دوستو، بہلول نے وہ چھڑی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مہینے گزرے، سال گزرے، وقت گزرتا گیا۔ اتفاق سے ہارون رشید بیمار ہوا، اور بیمار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا نہ جانا، حکیموں نے آنے جانے سے منع کر رکھا تھا۔ بہلول بھی عیادت کے لیے ہارون رشید کے پاس پہنچے، جا کر کہا کہ اے امیر المومنین، کیا حال ہے؟ ہارون رشید کہنے لگے کہ بہلول، کیا سناؤں، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ اچھا، تو وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنے خیمے بنوائے اور واپس کب آئیں گے؟ ہارون رشید نے کہا بہلول، تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا، کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ، کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ بہلول نے بڑے تعجب سے کہا اچھا، اتنا بڑا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا؟ کہا کہ ہاں بہلول، وہ ایسا ہی سفر ہے۔ بہلول کہنے لگے کہ امیر المومنین، پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت سے رکھی ہے، جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بے وقوف آدمی کو دینا۔ آج مجھے اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آ رہا، اس واسطے میں دیکھتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا بھی سفر درپیش ہوتا جہاں سے جلدی واپسی ہوتی تو اس کے لیے آپ پہلے سے بہت سا لشکر بھیجا کرتے، وہ آپ کا راستہ تیار کرتے، منزلیں قائم کرتے، لیکن اب آپ کا اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے اور جہاں سے واپس آنا بھی نہیں، اور آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو مجھے اپنے سے زیادہ بے وقوف صرف آپ ہی ملے ہیں، آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں، یہ چھڑی آپ ہی کو مبارک ہو۔ ہارون رشید بات سن کر رو پڑے اور کہا بہلول، ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم سے زیادہ حکیم اور دانا کوئی شخص نہیں۔ محترم دوستو، بہلول دانا سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج سمجھتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔